آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، ایک دکھ ہے، ایک افسوس ہے جس کا میں آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دکھ مجھے ہے اور جو افسوس مجھے ہے وہ آپ کے دلوں میں بھی موجود ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ آج دنیا میں مسلمانوں کا جو حال ہے اس سے آپ کو دکھ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی۔ آج مسلمان کا خون پانی سے زیادہ سستا ہے۔ آج نہ اس کی عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، اور اب تو حملے مسلمان کے دین و ایمان پر ہونے لگے۔ وہ قوم جو دنیا میں کبھی سب سے زیادہ معزز مانی جاتی تھی، دنیا میں اس نے انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا، وہ قوم جس نے دنیا والوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی عطا کی، وہ قوم جس نے ترقی کا راستہ دنیا کو دکھایا، آج پسماندگی اور ذلت و رسوائی کی آخری حد کو پہنچ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فلسطین و غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ صبح و شام اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ملک کے طول و عرض پر جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ ہمارے رونگٹے کو کھڑا کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت دنیا کی سب سے بدترین قوم اگر کوئی ہے، بے حیثیت، بے وزن، ناکام، تو وہ مسلمان ہے۔ مسلمان اور ناکام، مسلمان اور ذلیل و خوار، مسلمان اور دبا کچلا ہوا،
یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا. جس کے دل میں ایمان ہے اس کو سربلندی عطا کی جاتی ہے. جس کے دل میں ایمان ہے کامیابیاں اس کے قدموں کو چومتی ہیں. جس کے دل میں ایمان ہے اس کے ساتھ خدا کی مدد ہوتی ہے. آج ہم ہر چیز سے محروم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان ہے اس میں کہیں نہ کہیں کمیاں موجود ہیں. جو ایمان ہمارے سینے میں ہے وہ زنگ آلود ہو چکا ہے. جس ایمانداری کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اس کی حقیقت کچھ اور ہے اور ہماری زبانیں کچھ اور کہتی ہیں. آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کا مبارک وقت ہے. آؤ ہم تھوڑی دیر اپنا جائزہ لیں. جو قوم اپنا جائزہ لیتی ہے اسی کو اپنی کمیاں دور کرنے کی توفیق بھی عطا کی جاتی ہے. اور جو قوم اپنا جائزہ لینے کی کوشش ہی نہیں کرتی تو یومن فیومن دن بدن وہ بربادی کی دہلیز تک پہنچتی چلی جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بیمار اگر اپنا ٹیسٹ کراتا رہتا ہے تو بہت سی خطرناک بیماریوں سے بچنے میں وہ کامیاب ہوتا ہے. اور جو اپنا ٹیسٹ نہیں کراتا بیماریاں اس کے جسم کو کھوکھلا کر دیتی ہیں اور پھر اس کے بچنے کے اور صحت مند ہونے کے سارے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. بات میری کڑوی ہوگی مگر جب تک کڑوی گولی نہیں کھاؤ گے اس وقت تک بیماری سے بچنا ممکن نہیں ہے. کیا میری باتیں سننے کو تیار ہو؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج جس خطرناک اور نازک دور سے ہماری قوم گزر رہی ہے، اگر اس نازک دور میں اور دو راہے پر کھڑی ہوئی اس قوم کو سیدھا راستہ نہ دکھایا گیا تو یاد رکھو خدا کے ہاں ہماری بھی پکڑ ہوگی. بات اچھی لگے یا بری مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. جو حق ہے وہ کہا جائے گا اور آپ اسی عزم کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے. میرے دوستوں، میں اپنی بات کا آغاز کرتا. آج بربادی کی جڑ اور بنیاد کیا چیز ہے؟ صرف ایک چیز ہے. اگر ہم نے اس پر کنٹرول حاصل کر لیا تو خدا کی مدد کے دروازے پھر سے کھل جائیں گے. کیا چیز ہے؟ جس میں ہم نہایت غلطیاں کر رہے ہیں اور خدا کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول چکے ہیں. زندگی کا مقصد ہے کیا اور ہم کہاں لگے ہوئے ہیں؟ میں اسی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے. وہ خالق و مالک کہتا کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے اس نے؟ کیا کھانے کمانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا فیکٹریاں اور دکانیں بنانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا گھروں کو اچھے سے اچھے انداز سے تعمیر کرانے کے لیے کیوں پیدا کیا ہے؟ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ کہتا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور آگے کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے میں نے تمہیں روزی روٹی کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا،
ما اريد منهم من رزق، میں نے تمہیں رزق جمع کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اور آگے کہتا ہے کہ پیٹ بھرنا اور روزی دینا یہ تو میرا کام ہے، میں خود دیتا رہوں گا، مگر تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ صرف میری عبادت ہے۔ جب ہم یہ بات پبلک میں کہتے ہیں تو لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، اور ہم سے ایک سوال ہوتا ہے کہ صاحب اللہ نے ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر مقصد زندگی خدا کی عبادت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کاروبار بند کر دینا چاہیے، سروس سے ریزائن دے دینا چاہیے، دنیا کو کمانے کی تمام شکلوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہونا چاہیے۔ کیا یہی مطلب ہے؟ اللہ کی عبادت مقصود زندگی ہے، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے دوستو یاد رکھو، اگر کوئی شخص دنیا سے سنیاس لیتا ہے اور گوشہ نشینی اختیار کر کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے، تو شریعت کہتی ہے یہ غلط کر رہا ہے۔ شریعت کا سب سے بڑا مخالف یہی ہے۔ اللہ کی عبادت ہمارا مقصد زندگی ہے، مگر خدا کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار کو بند کر دو۔ خدا کی عبادت مقصود زندگی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سروس سے ریزائن دے دو۔ خدا کی عبادت مقصد زندگی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، میل جول کو چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ پھر مطلب ہے کیا؟ مطلب یہ ہے کہ کاروبار بھی کرو، سروس بھی کرو، دنیا کو کمانے کے لیے کوشش اور جدوجہد بھی کرو، مگر زندگی کے ہر قدم پر اپنے رب کو یاد رکھو۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعریف کرتا ہے کچھ لوگوں کی، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نہیں، مدرسہ چلانے والوں کی نہیں، ذکر کرنے والوں کی نہیں، یہ تو قابل تعریف ہیں ہی، لیکن قرآن خاص طور پر تعریف کرتا ہے کچھ لوگوں کی۔ کون سے لوگ ہیں وہ؟ خدا کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ اللہ کہتا ہے کچھ لوگ بہت بھلے ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ میرے دوستو بتاؤ، جس کو خدا اچھا کہہ دے تو اس کے اچھے ہونے میں کوئی شک ہے؟ اے اللہ کون اچھا ہے؟ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ بہت اچھے ہیں، مسجد میں بیٹھنے والے نہیں، مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے نہیں، وہ تو سب اچھے ہیں، لیکن کچھ لوگ بہت اچھے ہیں۔ اے اللہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ فرماتا ہے وہ بازاروں میں رہتے ہیں، وہ مارکیٹ میں رہتے ہیں، وہ دکانوں پر بیٹھتے ہیں، وہ بزنس کرتے ہیں، وہ لین دین میں مصروف رہتے ہیں، لیکن کبھی اپنے رب کو نہیں بھولتے۔ اور جیسے ہی مسجد کے مناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر اپنے رب کے گھر آ کر اپنے ماتھے کو اپنے خدا کے سامنے ٹیک دیتے ہیں۔ ان سے اچھا کوئی نہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کی عبادت ہمارا مقصد زندگی ہے، کاروبار مقصد زندگی نہیں ہے، بزنس مقصد زندگی نہیں ہے، سروس مقصد زندگی نہیں ہے۔ ہم سے بھول کیا ہوئی؟ ہم نے مقصد کو بھلا دیا ہے، اور میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو مقصد کیا ہے اور ضرورت کیا ہے، اس کو سمجھو۔ ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا، مقصد کو بھول گئے، اور سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم پکے سچے مسلمان ہیں، ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کلکتے میں کوئی فیکٹری کا مالک ہے، اس نے اپنے کسی ملازم کو
فیکٹری کے کسی کام سے دہلی بھیجا اور کہا یہ پیپر ورک کر کے آؤ دہلی جا کے، تو دیکھو وہ دہلی جائے گا. مقصد سفر تو فیکٹری کا وہ کام ہے جو اس کے مالک نے اس کو دیا ہے، یہی تو سفر کا مقصد ہے. بولو بھائی. لیکن یہ بتاؤ دلی جانے کے لیے وہ ٹرین میں بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا؟ مگر ٹرین میں بیٹھنا یہ مقصد سفر نہیں ہے، یہ تو ضرورت سفر ہے. اور دلی جاتے وقت راستے میں وہ کھانا کھائے گا نہیں کھائے گا؟ مگر کھانا مقصد سفر نہیں ہے، ضرورت سفر ہے. اور راستے میں جب نیند آئے گی وہ سوئے گا نہیں سوئے گا؟ مگر سونا مقصد سفر نہیں ہے، ضرورت سفر ہے. اب وہ دلی پہنچ گیا، ٹرین میں بھی بیٹھا، کھانا بھی کھایا، رات میں سویا بھی، دلی پہنچ گیا. اب دلی پہنچ کے وہ سوچتا ہے دلی میں گھومنے کی جگہ بہت ہیں. وہ کبھی جاتا ہے جامع مسجد پر، کبھی گھومنے جاتا ہے لال قلعے پر، کبھی گھومنے جاتا ہے چاندنی چوک پہ. دلی میں گھومتا ہے. 1 ہفتے کا سفر تھا، پورا ہفتہ گھومنے میں نکال دیا. فیکٹری کے مالک نے جس کام سے بھیجا تھا وہ کام نہیں کیا، ہفتہ پورا ہو گیا. اب اسے واپس لوٹنا ہے کلکتے. اب 2 شکلیں ہیں. اگر وہ واپس آتا ہے تو مالک نے جس کام سے بھیجا تھا اس کام کو کیے بغیر واپس آ رہا ہے، مقصد سفر کو پورا نہیں کیا. یہ بتاؤ کہ مالک اس کو پھر اپنے ہاں نوکر رکھے گا یا دھکے دے کے اسے فیکٹری سے نکال دے گا؟ ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ آئے اور مالک اسے نکال دے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ دیکھے 1 ہفتہ ہو گیا اور میں نے فیکٹری کا کام نہیں کیا. تو اب وہ دلی سے ہی پلان بناتا ہے کہ میں واپس مالک کے پاس جاتا ہی نہیں، کیونکہ جاؤں گا تو جواب کیا دوں گا. وہ اپنے مالک سے بھاگ سکتا ہے. مسلمانوں سنو، فیکٹری میں ملازمت کرنے والا نوکر اپنے مالک سے بھاگ کے کہیں اور جا سکتا ہے، مگر تم اپنے مالک سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے. اللہ یہی کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو میرا بھی کوئی مقصد سفر ہے. جیسے فیکٹری کے مالک نے اپنے ملازم کو دلی بھیجا تھا تو اس کا کوئی مقصد سفر تھا، میں نے بھی تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، مقصد سفر ہے. اور تم نے کیا کیا؟ تم نے کاروبار کو مقصد بنا لیا، تم نے گھر بنانے کو مقصد بنا لیا، تم نے دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنا اپنا مقصد بنا. یہ چیزیں تو تمہاری ضرورت زندگی سے تعلق رکھتی تھی، یہ مقصد زندگی نہیں ہے. کاروبار ضرورت زندگی ہے، ضرورت کو ضرورت تک رکھو اور مقصود کو اپنی زندگی کی بنیاد بناؤ. سروس ضرورت زندگی ہے، گھر ضرورت زندگی ہے، کھانا پینا ضرورت زندگی، یہ زندگی کی ضروریات ہیں. ہم نے ان ضروریات کو مقصد بنا لیا اور اپنے مقصد کو بھول گئے. یہی وجہ ہے کہ ہر طرف سے مصیبتوں نے ہمیں گھیرا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ آج سے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنی مقصد زندگی پر عمل کرتے رہے. مقصد زندگی کو پانے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اگر یہ چاہتے ہو کہ زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں آپ کو کامیابی مل جائے تو زندگی میں صرف 4 کام کر لو. جس نے یہ 4 کام کیے، میں خدا کے اس گھر میں بیٹھ کر اس کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ مقصد زندگی کو پانے میں کامیاب ہو گیا. وہ 4 کام ہیں کیا؟ اور ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میں یہ کام کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. کیا ہیں وہ 4 کام؟ سب سے پہلا کام، دیکھو اللہ سے بھاگ کے آدمی کہیں نہیں جا سکتا. 30 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی زندگی گزارنے کے بعد بالآخر انسان کو واپس اپنے مالک کے پاس جانا ہی پڑے گا.
بھاگ کے کہیں اور نہیں جا سکتا، واپس اسی کے پاس جانا پڑے، تو کیا منہ لے کے جائیں گے ہم؟ کون سا مقصد زندگی ہم نے پورا کیا ہے جو اپنے مالک کے سامنے پیش کر کے نجات کی درخواست کر سکیں گے؟ اگر نجات چاہتے ہو اور مقصد زندگی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو زندگی میں 4 کام کرو۔ وعدہ کرو کہ سن کر کے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام، آج سے یہ طے کرو کہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح ہے اس وقت تک روز آنا 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے۔ صرف جمعے کی نہیں، صرف عیدین کی نہیں، 5 وقت کی نماز روز آنا۔ اور میں آپ کو ایک بات دلوں میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ بھائی میں 5 نہیں پڑھ پاتا مگر میں 3 نماز تو روزانہ پڑھتا ہوں، 5 نہیں پڑھ پاتا 2 تو پڑھتا ہوں۔ خود بھی مطمئن ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بھی مطمئن کرتا ہے کہ 5 نہیں پڑھ پاتا لیکن کچھ تو پڑھتا ہوں۔ یاد رکھو، جس نے 3 پڑھی 2 چھوڑی یا 2 پڑھی اور 3 چھوڑی، وہ در حقیقت خدا کے حکم کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ کیوں؟ اگر تو خدا کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نماز پڑھتا تو خدا نے تو 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو 2 پڑھتا ہے، گویا خدا کے حکم کا مذاق اڑاتا ہے۔ خدا نے 5 نمازیں فرض کی ہیں تو 3 پڑھتا ہے، فجر پڑھے بغیر سو جاتا ہے اور رات میں کھیل کود میں مصروف رہتا ہے، صبح کو آنکھ ہی نہیں کھلتی تیری، تجھے پرواہ ہی نہیں ہے اس کی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نماز سے کھیل کرنا یہ سب سے بڑی تباہی اور بربادی کی چیز ہے، اور آج امت گلے گلے تک اس میں پھنسی ہوئی ہے۔ لوگ آپ کو نئے نئے باغ دکھاتے ہیں کہ صاحب آپ کے پاس سیاسی قوت ہو جائے آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، آپ مال و دولت کما کر کے پیسے والے بن جائیں آپ سب سے آگے دکھائی دیں گے، آپ کی حکومت آ جائے تو آپ کو عزت ملنے لگے گی۔ یہ سب دھوکے کی باتیں ہیں۔ عزت و ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں، کوئی تمہیں عزت نہیں دے سکتا، نہ دولت عزت دے سکتی ہے، نہ حکومت عزت دے سکتی ہے، نہ اقتدار پر بیٹھنا عزت دے۔ عزت و ذلت کا مالک تو خدا ہے۔ جب تک وہ راضی نہیں ہوگا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آگے بڑھنے میں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ تو آئیے آج سے طے کریں کہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ کاروبار میں لگے ہو لگو، سروس کرتے ہو کرو، مگر اپنی مقصد زندگی کو مت بھولو۔ مقصد زندگی میں پہلی چیز یہ ہے کہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پڑھو۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو، یہ مت سوچو کہ عمر بڑی ہوگی تو مسجد میں پڑھ جائیں گے اور 5 نمازیں پڑھیں گے، ابھی تو ہم بچے ہیں۔ نہیں، یاد رکھو، موت بچے کو نہیں دیکھتی، موت بوڑھے کو نہیں دیکھتی، موت جوان کو نہیں دیکھتی۔ جب ٹائم آ جائے گا تو خدا کے حضور میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اور آج کل جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو، آج کل جوانی کی موتیں بڑھتی چلی جا رہی، تو اپنی آخرت کی فکر کرو، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں جوانی ملی بھی ہے، یہی موقع ہے خدا کی عبادت کر کے اس کو خوش کرنے کا، کیونکہ اللہ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھو۔ کیوں بھائی؟ عمل کریں گے اس پر۔ نمبر 2، اگر مقصد زندگی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک دوسرا کام بھی کرو، اور وہ کام یہ ہے کہ آج سے یہ طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا۔ تمہارا کھانا حلال ہو، تمہارا پینا حلال ہو، تمہاری کمائی حلال ہو، تمہاری آمدنی حلال ہو، تو گویا کہ تم مقصد زندگی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ اچھا ایک بات بتاؤ،
آدمی رزق حلال کمانے اور حلال کھانے کی فکر کب کرے گا؟ جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. اگر دل میں خدا کا خوف نہیں ہے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں. زندگی کے ہر قدم پر اپنے رب کو یاد رکھ. دکان پر بیٹھ تو رب کو یاد رکھ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میں کوئی ناجائز کام کروں گا وہ میری پکڑ کرے گا. سروس کر تو اپنے رب کو یاد رکھ. کسی کو کوئی چیز دے تو اپنے رب کو یاد رکھ. کسی سے کوئی چیز لے تو اپنے رب کو یاد رکھ. ہمیشہ رب کو یاد رکھے گا تو وہ حرام سے بچنے میں تیری مدد فرمائے گا. کلکتہ ایک کاروباری شہر ہے. کاروبار یہاں کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. آپ کاروبار کرتے ہیں کریے, خدا نے کاروبار میں برکت رکھی ہے, لیکن شرط وہی ہے کہ حرام سے بچتے ہوئے کرو, حلال طریقے سے کرو. ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہے, اس کی آمدنی حرام ہے, اس کا کاروبار حرام ہے. یاد رکھو اس کی کوئی نیکی خدا کے ہاں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ آج مسلمان کاروبار کرتے ہوئے حرام سے بچتا ہے؟ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں ایک بستی میں گیا اور بڑا اچھا شہر, وہاں 95% مسلمان. بڑا پروگرام تھا, ہزاروں آدمی تھے سامنے. میں جب اسٹیج پر پہنچا, کرسی پر بیٹھا, تو ایک صاحب آئے اور میرے کان میں ایک بات کہی جس سے مجھے آج تک دکھ ہے. وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب, اس بستی میں مسلمانوں کا سب سے بڑا کام سودی قرض دینا اور سود لینا ہے. آپ ذرا اس پر بھی کچھ بول دیجئے گا. میں اس بستی والوں سے کہہ کے آیا تھا کہ خدا کا پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے, یہ وہ حرام آمدنی ہے کہ اگر تم اس سے نہیں بچے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور صف ہستی سے مٹا دیے جاؤ. انہوں نے ایک کان سے سنا, دوسرے کان سے نکال دیا. میں اس شہر کا نام نہیں لینا چاہتا. آج وہاں کا مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور ہر طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے. حکومت دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی اور مسلمان بھیک کا کٹورا لے کر سامنے کھڑا ہے. بڑے بڑے گھر تباہ کر دیے, فیکٹریز بند کر دی اور مسلمانوں کی سمپتیوں پر گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا. کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, دوسری چیز یہ کہ آج سے یہ طے کرو کہ انشاءاللہ جو کھائیں گے, جو کمائیں گے, وہ حلال کا ہوگا. اور ایک بات ذہن میں رکھو کہ اللہ رب العزت نے رزق ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے. جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا. ہمیں اختیار دیا کہ چاہے اس کو حلال طریقے سے لے لو, چاہے حرام طریقے سے لو, مگر ملے گا اتنا ہی جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. اللہ رب العزت ہمیں حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں بھی ایک بڑے شہر میں رہتا ہوں. مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آج مسلمان مالداروں کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں کوئی پارٹی ایسی نہیں ہوتی جو شراب سے خالی ہو. رونے کا مقام ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کرتوت تو اتنے برے ہیں کہ ہمیں زندہ دفن کر دیا جائے, لیکن آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے بچے ہوئے. تو میرے دوستوں, میں کہہ رہا تھا مقصد زندگی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 4 کام کر لو. سب سے پہلا کام یہ کہ روز آنا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو. دوسرا کام یہ کہ اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا. تیسرا کام, اگر مقصد زندگی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک تیسرا کام بھی کرو, اور وہ یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک
جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو میں ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا. اگر تو نے حق ادا کیا، اچھا دیکھو حق ادا وہی کرے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا. جب تیرے دل میں تیرے رب کا ڈر ہے تو یاد رکھو جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرے گا. اور جب خدا کا خوف دل سے نکل جائے تو انسانوں کا خوف دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج حال کیا ہے مسلمان کا کہ بھائی بھائی کا حق مارے ہوئے ہیں، بھائی بہنوں کا حق دبائے بیٹھے ہیں، ایک کاروباری دوسرے پارٹنر کا حق دبائے ہوئے اور کوئی کسی کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. حق تلفی کا گناہ اتنا عام ہو گیا کہ لوگوں کے دلوں سے اس کی برائی بھی نکل گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ آقا مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ کھانے کو ہو، نہ رہنے کو کوئی جگہ ہو، نہ پہننے کو کپڑے ہوں. جو غریب ہے وہ مفلس ہے. آپ نے فرمایا نہیں، سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہے جو دنیا میں دوسروں کے حقوق کو مار کے گیا اور میدان محشر میں پہنچا تو اس کے ساتھ اس کی نمازیں بھی ہیں، بڑی نمازیں پڑھتا تھا مگر بھائی کا حق نہیں دیا، نمازیں بہت پڑھتا تھا مگر بہن کا حق نہیں دیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتا تھا مگر پارٹنر کا حق مار رکھا ہے. وہ میدان محشر میں پہنچے گا، اس کے ساتھ نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، بڑی نیکیاں ہوں گی اس کی. اتنے میں کچھ لوگ آ جائیں گے خدا کے دربار میں، وہ کہیں گے اے خدا یہ وہ شخص ہے جس نے میرا حق مارا تھا. تو اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ جن کا اس نے حق مارا تھا ان کو لائن میں لگا دو. وہ 50-60 آدمی لائن میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کی طرف سے آرڈر آئے گا کہ اس کی نیکیاں جو رکھی ہیں یہ نیکیاں ان میں تقسیم کر دو، جس کا جتنا حق مارا تھا اس کو اس کی نیکیوں میں سے اتنی نیکی دے دو. نیکیاں، نماز تو نے پڑھی فائدہ دوسرے اٹھائیں گے، روزہ تو نے رکھا فائدہ دوسرے اٹھائیں گے، حج تو نے کیا فائدہ دوسرے اٹھائیں گے. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقدار کھڑے رہ جائیں گے. فرشتہ کہے گا اے خدا اس کی نیکیاں تقسیم ہو گئی مگر حق مانگنے والے تو ابھی بھی کھڑے ہیں. تو خدا کہے گا اب حقداروں کے جو گناہ ہیں وہ اس کے نام اعمال میں لکھ دو. آپ یہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں سب سے بڑا مفلس یہ ہے جو اپنی نیکیاں لے کر میدان محشر میں گیا تھا اور اس کے کندھوں پر حقداروں کے گناہ لاد دیے گئے. اس سے بڑا مفلس کون ہو سکتا؟ میرے دوستو ڈرو اللہ سے اور کسی کا حق دبا کر کے مت بیٹھو. آج اور کل پر اس کو مت ٹالو کیونکہ پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے. اگر مقصد زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ عزم کرو خدا سے کہ اے اللہ جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو میں پہلی فرصت میں ادا کروں گا اور تو میری اس میں مدد فرما. حدیث شریف میں آتا ہے کوئی آدمی کسی سے قرض لے اور پکے دل سے یہ عزم کرے کہ میں وقت پر اسے لوٹا دوں گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں چاہے وہ لاکھوں کروڑوں کا قرض ہو اگر وہ ادا کرنے میں پکے دل سے عزم کرتا ہے، خدا سے مدد کو طلب کرتا ہے تو اللہ غیب سے قرضے کو ادا کرنے میں اس کی مدد فرمائے گا اور سارا قرضہ ادا ہو جائے گا. اور آج تو جھوٹ بول کر کے لوگ قرضہ لیتے ہیں اور جب ٹائم آ جاتا ہے تو جس کا قرضہ ہے وہ فون کرتا ہے تو فون ہی نہیں اٹھاتا. کبھی کہتا ہے میں باہر ہوں، کبھی کہتا ہے میں بیمار ہوں. تو جو بول رہا ہے تیرا رب سن رہا ہے. بتا تو اپنے جیسے انسان کو تو دھوکہ دے سکتا ہے پر اپنے رب کو دھوکہ دینے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے دوستو اپنے کردار کو سنبھالو، اپنے کردار کو اسلامی تعلیمات سے سجاؤ. یہی وہ چیزیں ہیں خدا کی رحمت کے دروازے کو کھولتی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو حق تلفی کے گناہ سے
بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری چیز، اگر یہ چاہتے ہو کہ مقصد زندگی کو پانے میں کامیاب ہو جاؤ تو 4 کام کرو۔ ان 4 کاموں میں سے آخری کام، غور سے سن لو اس آخری کام کو بھی، یہ بھی مسلمان اسے چھوڑ چکے ہیں اور پیروں تلے روند رہے ہیں۔ آخری کام یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے خونی رشتوں کا ہمیشہ خیال رکھ کر کے رشتہ داروں سے تعلقات کو باقی رکھیں گے۔ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو باقی رکھے وہ مقصد زندگی کو پانے میں کامیاب ہے۔ اور جس کا تعلق بھائی سے ٹوٹا ہوا ہے، بہنوں سے ٹوٹا ہوا ہے، چچا سے ٹوٹا ہوا ہے، چچا زاد بھائیوں سے ٹوٹا ہوا ہے، بلڈ ریلیشن کا جس نے خیال نہیں کیا وہ مقصد زندگی کو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ یہ بلڈ ریلیشن جس کو کہتے ہیں، خونی رشتے، یہ کس نے بنائے ہیں؟ بولو بھائی۔ اور جو رشتہ خدا بنائے اس کو توڑنے کا حق نہ مجھ کو ہے نہ آپ کو ہے۔ اور آج بلڈ ریلیشن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو بلڈ ریلیشن اور خونی رشتے اسی وقت ٹوٹتے ہیں جب انسانوں کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جائے، گھمنڈ پیدا ہو جائے، اپنے آپ کو وہ دوسروں سے بڑا سمجھنے لگے۔ اور گھمنڈ اور تکبر اتنا برا عیب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی اور گھمنڈ پیدا ہوگا خدا اس کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنے بھائیوں سے، اپنے اعزاء و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے میل جول اور دعا سلام ہمیشہ باقی رکھو۔ کبھی ان سے انبن ہونے پر ملنا جلنا ختم مت کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر ہمارے 4 بھائی ہیں اور ہم سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے 4 بھائی ہیں، آپ کا ان سے تعلق کیسا ہے، تو ہم فوراً جواب دیتے ہیں کہ ان میں سے 2 سے میرا تعلق بہت اچھا ہے اور 2 سے نہیں ہے۔ بھائی 2 سے اچھا کیوں ہے؟ کہ وہ جو 2 ہیں وہ میرے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، میرے ہاں آتے ہیں تو میں بھی ان کے ہاں جاتا ہوں، ان کی دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہوں۔ اور جو 2 ہیں وہ نہ میرے ہاں آتے ہیں، نہ میرے فنکشن میں شریک ہوتے ہیں، نہ دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، نہ میں بھی ان کے ہاں نہیں جاتا۔ آدمی فوراً یہ جواب دیتا ہے۔ لیکن دیکھو اللہ کا نبی کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو بھائی تیرے ہاں آتا ہے اگر تو بھی اس کے ہاں جائے، جو تیرے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے اگر تو بھی اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو تو یاد رکھ یہ ملنا صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو بدلے کا ملنا ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو تجھ سے ملے اس سے بھی مل، اور جو تجھ سے نہ ملے اس سے بھی مل۔ جو تیرے دکھ سکھ میں شریک ہو اس کے ہاں بھی جا، اور جو تیرے دکھ سکھ میں شریک نہ ہو اس کے ہاں بھی جا۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ دیندار بننے کے لیے صرف نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، دیندار بننے کے لیے صرف حج کر لینا اور زکوٰۃ دے لینا کافی نہیں ہے۔ حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، لیکن ابھی دیندار نہیں بنے۔ اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو، اپنے کیریکٹر کو اسلامی قالب میں ڈھالو تو اللہ تمہاری ہر عبادت کو شرف قبولیت سے مالا مال کرے گا۔ میرے دوستو، جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے کسی کا اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں آنا جانا بند ہے، سلام دعا بند ہے، ملنا جلنا بند ہے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں اپنے رب سے یہ عہد کرو کہ اے خدا میں پہلی فرصت میں یہاں سے اٹھ کے اپنے اس رشتہ دار کے پاس جا کے اپنے تعلقات کو اس سے سنوارنے کی کوشش کروں گا۔ وہ تم سے نہ بولے کوئی بات نہیں، تمہارا فرض ہے کہ تم جاؤ اس کو سلام کرو۔ اگر وہ تمہیں چائے پلائے پی لو، نہ پلائے تم اس کی فکر مت کرو، تھوڑی دیر بیٹھو اور آ جاؤ، اور وہ آ جائے تو اس کا اعزاز و اکرام کرو۔ یہ کون کرے گا؟ جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ناک کو نیچا کر دے وہی یہ کر سکتا ہے۔
اور جس کے اندر بڑائی اور غرور ہوگا وہ کبھی نہیں کرے گا. وہ کہے گا دوسرا پوچھتا نہیں میں کیوں جاؤں اس کے ہاں. نہیں، میرے رب کا حکم ہے میں جاؤں گا، اللہ کا حکم ہے میں اس سے سلام دعا کروں گا. وہ نہیں کرتا خدا کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، مگر میں کروں گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا کا مسلمان پریشان ہے، اور پریشانیوں سے نکلنا ہے تو اپنے رب کو راضی کرو. اور رب کب راضی ہوگا؟ جب ہم مقصد زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ان چاروں کاموں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اور تمام امت مسلمہ کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب